الآفلین، ان ڈوبنے والی چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، اور جب انہوں نے دیکھا چاند بہت واضح ابھرا ہوا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، اور جب چاند غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدینی ربی، انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لأکونن من القوم الضالین، تو میں ضرور اس گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، اور جب انہوں نے دیکھا سورج کو بالکل واضح طور پر، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، اس لیے کہ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، اس لیے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، اور جب سورج غروب ہوا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا میری قوم والو، میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جو شرک کر رہے، میں بالکل اس سے تنگ، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں اپنے چہرے کو جھکاتا ہوں اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، فطرہ بغیر مثال کے، اس سے پہلے کائنات میں کوئی مثال نہیں تھی ان کی، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، حنیفاً، اور میں یکسو ہوں، بالکل اکیلا اللہ کی طرف رخ میرا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوموں، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ یہ ہے اللہ کی توحید اور یہ ہے قربانی۔ وحاجہ قوموں، ان کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کیا۔ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے کہا قوم والو تم مجھ سے جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھ سے کس بات کا جھگڑا ہے؟ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں بالکل نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں بس اتنا ہے کہ اللہ ہی نے میرا کوئی نقصان لکھا ہو یا ہونا ہو تو ہو جائے گا، باقی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دھمکیاں دی ہوں گی نا انہوں نے کہ تم جو ان چیزوں کو نہیں مان رہے، سورج چاند ستاروں کو، تو تمہارے حالات ایسے ہو جائیں گے ایسے ہو جائیں گے، ان کا مجھے ڈراتے ہو، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور مجھے اگر کچھ ہو گیا تو وہ تقدیر کی بات ایک الگ ہے، باقی ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ افلا تذکرون، تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ وکیف اخاف، یہ ہے عقلی دلیل۔ وکیف اخاف ما اشرکتم، جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تمہیں خود ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اللہ نے جن کی عبادت کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، جن معبودوں کو تم پوج رہے ہو، سورج چاند ستاروں کے ساتھ کو اللہ کا شریک ٹھہرا کے شرک کرو، تم نہ ڈرو، اور میں ڈروں جسے اللہ نے ہدایت دی ہے، ان چیزوں سے ڈروں کیوں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، سچ بولو ہم دونوں میں سے کون اس بات کا حقدار ہے کہ وہ مطمئن رہے اور اسے اطمینان ہو؟ آیا وہ جو سورج چاند ستاروں کو پوجتے ہیں یا وہ جو اللہ کو پوجتا ہے، اللہ کی پرستش کرتا ہے، اسے زیادہ اطمینان ہونا چاہیے یا ان کو اطمینان ہونا چاہیے؟ تم کیسی باتیں کرتے؟ دیکھا ہے کتنی دو ٹوک بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو تم بتاؤ ہم دونوں میں سے کون ہے جو حقدار ہے زیادہ اس بات کا کہ امن سے رہے، اطمینان سے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پرستش بھی ہوتی رہی ہے، کس کس کی؟ سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی، اور ایک چیز رہ گئی وہ جنات ہیں، ان کی بھی پرستش ہوتی رہی، اور 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، اس میں دیکھ لیجئے انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا۔ 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، 72 نمبر سورہ ہے، 6 آیت۔ ملی؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یہ جنات کی تقریر چل رہی ہے۔ پہلی آیت سے اگر آپ دیکھیں ان کی تقریر کو تو ان کے فکرے سنتے جائیے، جنات جو کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ میری جو وحی ہے، یہ جو اسلام کا پیغام ہے، اسے جنوں میں سے کچھ جنات نے سنا، فقالو، اور جنات بولے، اب جنات کی تقریر شروع ہوئی ہے، انا سمعنا قرآن عجبا، انہوں نے کہا ہم نے عجیب اللہ کی کتاب کو سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بہ، سو ہم سارے جنات اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، بہت عالی ذات ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی بیٹا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ، اور ہم میں سے جو بے وقوف جن تھے، جو اللہ شططا، وہ اللہ کے بارے میں حد سے گئی ہوئی گزری ہوئی باتیں کرتے تھے، شرک کی باتیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس دنیا میں کوئی انسان اور کوئی جن اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے، بہت ہی سادے تھے، انہوں نے کہا کوئی جن اور کوئی انسان اللہ پر جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے، تو اب ہمیں پتا چلا کہ واقعی یہ جھوٹ بولتے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، یہ ہے جنات کی عبادت، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور ایسے مرد پائے جاتے تھے ہیں دنیا میں، من الانس، انسانوں میں سے، یعوذون، جو پناہ مانگتے تھے، برجال من الجن، ان جنات کے آدمیوں سے، فزادوہم رہقا، اور ان جنات کا دماغ اور چڑھ جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی وادی میں چلے جاتے تھے عرب، اور اس وادی میں جا کر شام جب پڑ جاتی تھی تو کہتا تھا کہ اس وادی میں جو بھی جن ہیں میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پناہ مانگتے تھے اللہ کے علاوہ غیر کی۔ یہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ، ابھی اور بھی بیٹھیں گے، ابھی آتے ہیں آگے کیسے خدا کے علاوہ دوسروں کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ مانگتے تھے پناہ غیروں کی، اور اسی لیے شریعت نے ہمیں سکھایا کہ ہم کہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ رد ہے اس شرک کا کہ عرب جب سفر کرتے تھے تو وادی میں پہنچ کے کہتے تھے ارے وادی میں جو جنات ہیں ان کا جو سردار ہے وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے ساری مصیبتوں سے، اور کبھی کبھی جنات کو دیکھتے بھی تھے، وہ آ کے کسی انسان کی صورت میں سے تھپکی دیتا تھا کہ میں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ پناہ مانگنا اللہ کے علاوہ غیر کی، یہ شرک تھا نا، یہ ہے وہ چیز۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انہوں نے کہا مردوں میں کتنے انسان ایسے تھے، یعوذون تعوذ، پناہ مانگتے تھے، برجال من الجن، جنوں کے مردوں سے، فزادوہم رہقا، اور جنوں کا دماغ اور چڑھ جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہاں بھئی ہم بھی اس قابل، فزادوہم رہقا، ان کا دماغ اور چڑھ جاتا تھا کہ ہمارا بھی نام اس میں ہے کہ ہم بھی پناہ دے رہے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ تھی عبادت۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسے کہ تم سوچتے ہو، کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کبھی بھی دنیا کے بعد اٹھائے گا نہیں، دوبارہ زندگی تو آنی ہی نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ چیزیں جن کی عبادت دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ ایک آپ نے چیز وہ پڑھ لی کہ جھگڑا یہی تھا کہ عبادت کیا اور الہ کیا ہے، کس کس کو الہ بنایا ہے۔ پھر گن لیتے ہیں، فرشتوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، جنات کو، ان سب چیزوں کو لوگ خدا بناتے رہے۔ جھگڑا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اصل مسئلہ کیا تھا، تھوڑی سی دیر ٹھہریے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اور پرستش ہوتی رہی، اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ کن کن چیزوں کی عبادت اور پرستش کی گئی۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے وہ سب کو یہ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور جتنوں کو تم خدا کا شریک اور الہ بناتے ہو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اب ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، کیونکہ امت تو ظاہر ہے انہی کی ہے اور ہم بھی انہی کی امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں انہی کی امت میں اٹھائے اور حشر کرے ان کے ساتھ۔
اور ان کی شفاعت سے اور حوض کوثر سے بہرہور فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کیا تھا کفار مکہ کا، اور کفار مکہ کا خود کیا عقیدہ تھا، بجائے اس کے کہ ہم اسے تاریخ سے دیکھیں، یا بجائے اس کے کہ تاریخ سے بھی کہیں بڑی چیز یعنی اسے حدیث سے دیکھیں، حدیث کی بجائے ہم ڈائریکٹ اگر قرآن سے دیکھیں کہ ان کفار مکہ کا عقیدہ کیا تھا، تو آپ کو قرآن کی تصریحات مل جائیں گی۔ قرآن پاک سے یہ بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ قرآن پاک نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں قوم یہ کہتی تھی، یا اللہ نے فرمایا کہ حدود نے یہ کہا کہ وہ قوم سورج کو سجدہ کرتی تھی، تو اللہ نے اسے نقل فرمایا، ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی علیہ باللہ جھوٹ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ اہل مکہ کا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل جھگڑا کیا تھا۔ آپ ان کے عقیدے کے لیے دیکھیے، اللہ تعالی نے کئی جگہ پر کفار مکہ کے عقیدے کو بیان کیا۔ اب سب سے پہلے دیکھیے 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں، 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے اور سورت کا نمبر ہے 29، اور اس میں آیت نمبر آپ دیکھیے 60۔ آپ کے لیے شاید یہ بڑی حیرت کی باتیں ہوں گی۔ اب آپ اور ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ مکہ والے مشرک تھے، یہی کہتے ہیں نا، کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی تھی اور اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن پڑھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ آیت نمبر 60 سے اسے 61 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، کن سے؟ کفار مکہ سے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور کس نے زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے چاند اور سورج کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا، سورج بھی ہزاروں کروڑوں سال سے اپنے کام پہ، چاند بھی ایسے ہی چل رہا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اگر یہ کفار مکہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو یہ جواب دیتے؟ دیکھا آپ نے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے تھے کہ چار چیزیں، آسمان، زمین، شمس اور قمر، ان چاروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کدھر بہکائے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالی کا ادخال ہے۔ ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، تو ان کا جواب تو یہ ہوا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کا جواب نقل کر دیا کہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کدھر بہک رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، حقیقی رب تو وہی ہے۔ یہ ایک عقیدہ کفار مکہ کا سامنے آیا، کافروں کا، مکہ مکرمہ کے مشرکین کا دوسرا عقیدہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور وہ سورہ زخرف میں ہے، 25واں پارہ آپ نکالیں سورہ زخرف، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عقیدہ بیان کیا۔ 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 9 ہے۔ (43) نمبر سورت ہے، آیت نمبر 9 ہے اس کی۔ ملی جی 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 9، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور یہ کہیں گے، خلقہن، ان آسمانوں کو اور اس زمین کو پیدا کیا ہے العزیز، اس نے جو بڑا غالب ہے، العلیم، اس نے جو بڑا علم والا ہے۔ نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانا کہ وہ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات شروع کر دی ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا،
جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، بستر بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، یہ وہ چیز ہے جو ہم پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں ایک اپنی بات جو شامل فرما دیتے ہیں، یہ وہ ہے۔ لیکن اس سے پتا چلا کہ کفار مکہ نہ صرف یہ کہ آسمانوں کا اور زمین کا خالق اللہ ہی کو جانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی صفت اور عزت، غلبے کی صفت اور اللہ کے علم کی بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی۔ سمجھ آئی؟ ایک اور مقام دیکھ قرآن نے، اسی سورہ زخرف میں ہی دیکھ لیجئے 87 نمبر آیت میں، آگے چلے جائیے، اسی صورت میں ایک اور عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور آپ ان سے پوچھئے کہ من خلقہم، انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ ان سے سوال کریں کہ تم آسمانوں کے اور زمین کے، سورج اور چاند کے خالق کو، اللہ کو مانتے ہو اور عزیز اور علیم بھی اسے مانتے ہو، من خلقہم، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اللہ کو بھی مانتے ہی تھے نا، تو ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ ان باتوں کو پڑھ کے آدمی سوچتا ہے پھر جھگڑا کس بات کا تھا آخر، جب یہ اللہ کو بھی مانتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج چاند ستاروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس بات پر رہی؟ ایک اور عقیدہ ان کا دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تو کچھ تھوڑی سی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے، اور وہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون ہے، 18ویں پارے کے آغاز سے اگر آپ دیکھیں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ 18ویں پارے کی پہلی سورت سے بلکہ آغاز سے نہیں، پہلی سورت ہے سورہ مومنون، اور اس کی آیت نمبر ہے 84، 84۔ ایٹی تھری اور 84 دیکھیے، بات تو تھوڑی سی ہے اس میں کفار مکہ کے عقیدے کی، لیکن پتہ نہیں اس پارے تک ہم آئندہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میں اس سارے رکوع کا آپ کے سامنے ترجمہ کچھ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، کچھ آیات بیچ میں سے چھوڑ کے، کہ اللہ نے اس رکوع میں اور اس سورت کے آخر تک کہا کیا ہے۔ یہ ہم سب کے کام کی چیز ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ان کے عقیدے کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من الارض ومن فیہا، آپ ان سے فرمائیے، ارشاد فرمائیے کہ لمن الارض، زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور اس زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے یہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو تم میرے اس سوال کا جواب دو کہ یہ زمین اور اس میں جو کچھ پایا جاتا ہے یہ سب کس کا ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، یہ زمین بھی اور جو کچھ اس زمین پہ پایا جاتا ہے یہ سب اللہ کے لیے۔ قل افلا تذکرون، آپ ان سے کہیے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب زمین بھی اللہ کی، اس پہ پائی جانے والی ہر چیز بھی اللہ کی، تو تم عبادت کیوں نہیں خدا کی کرتے؟ آگے دیکھیے دوسرا عقیدہ، قل من رب السماوات السبع، آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا پروردگار ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا، عظیم عرش کا پروردگار کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ ساتوں آسمانوں کا رب بھی اور عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اس کا مطلب ہے ساتوں آسمانوں کے بھی قائل تھے، مانتے تھے نا، یہ تو نہیں کہا کہ ہم ساتوں آسمانوں کو مانتے نہیں، اللہ نے نقل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو سچی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عرش عظیم کا پروردگار کون ہے تو سیقولون للہ، کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، آپ کہیے تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرو، جو ذات زمین کی، اس پہ جو کچھ ہے اس کی، عرش عظیم کی اور ساتوں آسمانوں کی مالک ہے، اس کا کوئی خوف تمہیں نہیں رہا۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اور آپ ان سے پوچھئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی گرفت، ہر چیز کی اصل، ہر چیز کی ملکیت جس کے ہاتھ میں ہے۔
کون ہے جس کی قدرت میں ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہ ہوا یجیر، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور جس کو وہ پناہ نہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ہوا یجیر، وہ اللہ کی ذات پناہ دیتی ہے مصائب سے، تکالیف سے، لوگوں کے ظلم سے، حکمرانوں کے ظلم سے، کس کس چیز سے اپنی پناہ دیتی ہے اور اپنی پناہ میں رکھتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، جس کو وہ چھوڑ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو تم بتاؤ کائنات کی چیزیں اور پناہ کس کے قبضے میں، سیقولون للہ، وہ کہیں گے آپ سے جلدی فوراً بولیں گے اور کہیں گے اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے، اور جو وہ پناہ نہ دے تو کوئی نہیں دے۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ قل فأنا تسحرون، ان سے پوچھئے کہ کیوں بہک رہے ہو، جادو ہو گیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ بل آتیناہم بالحق، سچائی، وانہم لکاذبون، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں، ان کے پاس سچائی آ گئی ہے اور یہ یقیناً جھوٹے۔ متخذ اللہ من ولد، اور اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیے، خدا نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ اس کائنات میں کوئی اور خدا ہے۔ اگر یوں ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو اس نے جو اپنی مخلوق بنائی ہوئی ہوتی اس کو لے کر وہ ایک طرف کو چل پڑتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک خدا دوسرے خدا پر حملہ کر دیتا، اس پہ غلبے کی کوشش کرتا۔ اگر اس دنیا میں کوئی اور خدا ہمارے مقابلے میں ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا۔ یہ تو اس کائنات میں لڑائیاں ہوتی۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اس سے جو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو کھلی ہوئی چیزیں ہیں انہیں بھی، فتعالی ما یشرکون، اور جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں خدا کے ساتھ اس کی ذات بڑی بلند ہے۔ قل، آپ اللہ سے کہیے، دعا مانگتے رہیے اور کہیے رب اما ترینی ما یوعدون، اے پروردگار جس کا آپ وعدہ فرماتے ہیں، جس چیز سے آپ انہیں ڈراتے ہیں اپنے عذاب سے، اگر میری زندگی میں کبھی آئے اور مجھے دیکھنا پڑے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ کیجیے، ان مشرکین کے ساتھ میرا حشر نہ کر اللہ، اگر تیرا وعدہ کبھی میری زندگی میں ہی پورا ہونا ہو تو یہ مشرک ان کو تو تیرا عذاب آئے گا ہی آئے گا، اللہ مجھے ان کے ساتھ نہ کر۔ آگے دیکھیے دو آیات چھوڑ کے وقل، پھر حکم ہو رہا ہے دعا کا۔ یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ جس دعا کو اللہ کہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے یوں مانگا کرو، وہ دعا کتنی قیمتی ہوگی۔ الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور کہے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اگر آپ آگے دیکھیں گے تو 98 نمبر 98 میں آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، بلکہ 97 میں دیکھیں 97 میں وَقُلْ، اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے کچوکوں سے، شیطان کے چھونے سے۔ ہمزات الشیاطین، شیطان جن چیزوں کی طرف مجھے رغبت دلاتا ہے، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں کہ ان چیزوں میں بہک نہ چاہوں۔ شیطان سب سے بڑی رغبت دلاتا ہے انسان کو شرک کی، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تمہیں عزت مل جائے گی، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے دولت مل جائے گی، خدا کے ساتھ شرک کرو گے پاپولیرٹی گین کرتا ہے انسان، ہزاروں مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یوں دعا مانگا کیجئے اور کہیے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے چھوئے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں، شیاطین میرے پاس آ جائیں، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد صرف جنات ہی نہیں بلکہ وہ انسان جو شیطانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں میں ان کی صحبت میں رہوں۔ آگے آپ دیکھیں گے پھر اللہ تعالی نے کہا ہے ایک اور دعا کا
اور فرمایا یوں کہتے رہو مجھ سے، بالکل آخری آیت، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ اللہ سے مانگتے رہیے کہ یہ میرے پروردگار رب اغفر، اے اللہ درگزر کر، اے پروردگار معاف فرما دے، اے اللہ ہٹا دے، بخش دے جو میں نے گناہ کیے ہیں ان سے درگزر فرما، ورحم، اور اے اللہ مجھ پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، مجھ سے یوں دعائیں مانگتے رہیے تاکہ شیطان جو شرک کی طرف لے جاتا ہے اس کی ہمت نہ پڑے۔ یہ تینوں دعائیں جو اس میں ہیں یہ اس لیے پڑھ دیں کہ اس مقام پہ پتہ نہیں آنا ہوگا یا نہیں، مگر اصل بات تو مشرکین مکہ کا عقیدہ دیکھیے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ساتوں آسمان کا پروردگار کون، زمین کا رب کون، زمین میں جو کچھ ہے اس کا پروردگار کون، اور اس کے بعد عرش عظیم کا، اور کس کے ہاتھ میں سارے اختیارات، اور کون جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا۔ سیقولون للہ، کہتے ہیں اللہ ہی کی یہ ساری تعریفیں ہیں، اللہ ہی ہے ایسا جس کے قبضے میں سب چیز۔ یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ ایک اور مقام آپ دیکھیں، اللہ تعالی نے سورہ یونس میں ان کا عقیدہ بیان کیا 11ویں پارے میں، 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، اس میں دیکھیے وہاں بھی اللہ تعالی نے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ کفار مکہ کا کیا عقیدہ تھا۔ سورہ یونس 11واں پارہ اور آیت نمبر 31، 31 نمبر آیت۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، ان سے پوچھیں کون ہے وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے۔ آپ ان سے پوچھئے کفار مکہ سے کہ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون ہے جو آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے۔ 31 نمبر آیت ہے، 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس۔ کون ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے۔ اب مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے جو تمہاری سماعت کا بھی مالک ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی، سنتے ہو دیکھتے ہو، کون ہے جو اس کا مالک ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے حی زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ ان سارے چیزوں کا کرنے والا کون؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ہے نکتے کی بات۔ بڑے بڑی مشرک اور جاہل اقوام کا عقیدہ اہل مکہ کی طرح یہ رہا کہ اللہ نے اپنی کائنات کسی اور کے حوالے کر دی ہے، اب یہ مل جل کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ 32-33 کروڑ دیوتا تو ہندوؤں کے، اتنے نہیں تھے کفار مکہ کے، تھوڑے تھے، 360 بت تو ویسے بھی تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور ان کے حوالے کر دی، یہ کاموں کی تدبیر کرتے رہتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان سے پوچھئے کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے قائل تھے، اور باقی فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے جلدی سے، سین آ گیا نا، سین اور صوبہ کے معنی، یعنی جلدی سے وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو ان کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہماری سماعت ہے، ہم جو سنتے ہیں، اور ہماری بصارت آنکھیں اللہ کے قبضے میں ہیں، سب چیزیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب سب چیزوں کو اللہ کے لیے مانتے ہو تم کیوں نہیں خدا کا خوف کرتے؟ یہ کفار مکہ کے کچھ عقیدے کے متعلق چیزیں تھیں، اور بھی ہیں، لیکن غالباً اتنا کافی ہوگا۔ آپ نے دیکھا کس کس چیز کو بھی مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی صفت عزت کو مانتے ہیں، غلبے کو مانتے ہیں، علم کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ عرش عظیم اس نے پیدا کیا، آسمان اس نے ساتوں بنائے، زمین اس نے بنائی، رزق وہ دیتا ہے، سماعت کا مالک وہ ہے، بصارت کا مالک وہ ہے۔
اور اسی طرح زندہ سے مردہ اور مردہ کو سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور کاموں کی تدبیر بھی اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ساری چیزیں ماننے کے بعد آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ بتاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ایک، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا تھا. 22ویں پارے میں سورہ صافات ہے، یہ آپ سمجھیے اب جھگڑا. اب قریب آ گئے ہم اس مسئلے کے. 22ویں پارے میں سورہ صافات ہے. 22ویں پارے میں جی 23ویں میں ہیں؟ ہاں سورہ یاسین کے بعد جی 23ویں پارے میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 22 دیکھیے. بڑی آیات ہیں قرآن پاک میں، بہت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑا تھا بہت آیات ہیں، لیکن ہم آپ کو صرف 3 آیتیں بتا دیتے. یہ دیکھیے اس میں 22 نمبر آیت میں سورہ صافات 37 سورہ کا نمبر ہے اور 22. احشر الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جمع کرو ان ظالموں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا ہے، وازواجہم، اور جمع کرو ان کی بیویوں کو، کیونکہ بیویاں شوہر کے عقیدے کے تابع ہو جاتی ہیں نا. شوہر نے اگر شرک کیا تو بیوی اس کو نہیں روکتی. اور یا مطلب یہ ہے دوسرا یہاں پہ کہ ان کے دوستوں کو، اس پورے جتھے کو، اس پورے گروہ کو جو گروہ شرک کرتے رہتے، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی تھی نا ان کو بھی جمع کرو جو اپنی عبادتیں کروا کے خوش ہوتے تھے. کچھ تو ہیں جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں اس چیز کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے اللہ کے نیک بندے. اور کچھ شیاطین جنات خوش ہوتے تھے کہ ہماری پناہ ڈھونڈ رہا ہے. فزادوہم رہقا، دماغ اور چڑھ جاتا تھا. اللہ نے کہا ہم کہیں گے ان سب کو جمع کرو، فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھینکو انہیں جہنم میں. یہ ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے، لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف. اور جب چل پڑیں گے حکم ہوگا وقفوہم، روکو انہیں، انہم مسئولون، ان سے سوال پوچھا جائے گا، یہ مسئول ہیں. اور پوچھیں گے یہ مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ نصرت، تناصر، ناصر، مالکم لا تناصرون، کیوں ایک دوسرے کی آج مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو تمہارا خیال تھا کہ یہ تمہارے معبود ہیں اور تمہیں بچا لیتے ہیں، اور ہمارا دھیان نہیں تھا. آج تم کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے دن بالکل سرنڈر کر گئے، آج کے دن بالکل اپنے آپ سے، اپنے اختیار سے بالکل دستبردار ہو گئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگیں گے. اللہ نے پوچھا ہے کہ آج کیا ہے، کیوں نہیں مدد کر رہے؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اور قالو، کہیں گے انکم کنتم، یہ تم ہی تھے، تاتوننا عن الیمین، بڑے زور اور طاقت سے آ کے ہمیں شرک پہ مجبور کرتے تھے، تم نے ہمیں برباد کیا. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں نا، دایاں ہاتھ چونکہ طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو تم تھے، روز آتے تھے کہ یہ حرکت کرو، یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، تم نے ہمیں شرک پہ ڈالا تھا. وہ جواب میں کہیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے تم ہی صحیح ایمان والے نہیں تھے، ہم نے کیا مجبور کیا تھا، تم خود ٹھیک نہیں تھے. یہ اب لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے ہیں. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر زور کب چلا تھا، ہم کون سی کوئی دلیل لے کے آئے تھے؟ بل کنتم قوما طاغین، اصل بات یہ تھی کہ تم خود خدا کے سرکش اور نافرمان تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا. فحق علینا قول ربنا، اور پھر کہیں گے ہمارے پروردگار کی بات ہم پر سچی ثابت ہو گئی.
جو رب نے کہا تھا نا کہ شرک نہ کرنا وگرنہ جہنم میں پہنچ جاؤ گے، انا لذائقون، ہم اس مزے کو چکھنے والے ہیں، ذائقہ کہتے ہیں نا چکھنے کو، انا لذائقون، ہم اس جہنم کو چکھنے والے ہیں، فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم بھی گمراہی تھے، فانہم یومئذ، اور لوگوں اس دن وہ سارے کے سارے فی العذاب، عذاب میں مشترکون، مشترک ہوں گے، سب کے سب عذاب میں پڑے ہوئے ہوں گے، جن کی عبادت کی گئی اور وہ خوش تھے وہ بھی، اور جو عبادت کر کے خوش تھے وہ بھی سارے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی حشر ان کا کریں گے، یہی سلوک کریں گے۔ جھگڑا کیا تھا؟ انہم کانوا، یہ وہ لوگ تھے، اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یستکبرون، متکبر مغرور ہو جاتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو؟ جھگڑا وہی آ گیا نا الہ کا، کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، لشاعر، ایک ایسے شخص کے کہنے پہ کہ جو شاعر ہے، مجنون، دیوانہ ہے، الیاذ باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ شاعر اور دیوانہ، اور ابو جہل جیسا متکبر آدمی۔ جھگڑا یہ تھا، کہتے تھے کہ بہت سے خدا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام بھی وہی ہو گیا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی پیغام تھا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ اکیلا الہ ہے، اور کسی کو الہ نہیں ماننا۔ یہاں پتا چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یستکبرون، یہ کافر متکبر ہو جاتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، لشاعر، ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے، مجنون جو دیوانہ ہے اس کے کہنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں؟ یہ طعنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیتے تھے۔ بل جاء بالحق، بات یہ ہے کہ سچائی تھی ہمارے پاس آئی، وصدق المرسلین، اور اللہ کے سارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہتے تھے۔ یہ تھا جھگڑا۔ وہ کہتے تھے الہ متعدد ہیں، بہت سے الہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الہ ایک ہی ہے، اور لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ اور وہ کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا، ہم بہت سے خدا رکھتے ہیں، کہ ان کو چھوڑ دیں الہوں کو؟ ایک مقام۔ دوسرے مقام پر دیکھیے، سورہ صاد ہے، اسی میں، اسی 23ویں پارے میں سورہ صاد ہے، اس کے بعد سورہ صافات کے فوراً بعد سورہ صاد آگے آ رہی ہے نا۔ ملی 23ویں پارے میں سورہ صاد ہے، جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، بالکل آغاز میں، صاد والقرآن ذی الذکر، اور ہمیں قسم ہے اس قرآن کی، ذی ذکر، جو لوگوں بڑی نصیحت سے بھرپور ہے، جو بڑا سمجھانے والا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اور کافر جو ہیں وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، و شقاق، اور ہمارے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شرک کریں، ہمارے مقابلے میں آئیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے کتنی ہی، من قرن، کتنی ہی قومیں تھیں جنہیں ہم نے کھپا دیا۔ زبردست ترجمہ یہاں کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں کھپا دی۔ سنگت سمجھتے ہیں؟ یہ اب بھی استعمال ہوتا ہے، ساتھ۔ سنگت خاص لفظ ہے ہندی کا، بڑی گہری محبت، فلاں کی فلاں سے سنگت ہے، یعنی اس کا سنگی ہے، سنگی یار۔ شاہ صاحب نے کمال کا ترجمہ کیا ہے کہ کتنی سنگتیں تھیں جو ہم نے کھپا دیں، کتنی دوستیاں تھیں جو ٹوٹ گئیں، برباد ہو گئیں، کتنے ہی ہم مسلک، ہم راز، ہم پیشہ،
ہم مذہب تھے، خدا کے شرک میں کیسے ایک ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا، کتنے ہی لوگ تھے ہم نے کھپا دیے، برباد کر دیے. وَلَا تَحِينَ مَنَا فَنَادَوْا، اور پکارنے لگے جب ہمارا عذاب دیکھا آیا پکارنے لگے ہمیں. وَلَا تَحِينَ مَنَاس، اور وہ جو وقت تھا نجات کا وہ گزر چکا تھا. مس دا ٹرین، وہ جو وقت تھا نا نجات کا وہ گزر گیا تھا. جب عذاب سامنے آیا تو پھر ہمیں پکارنے لگے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور اچنبھا انہیں ہوا جب ان میں ایک شخص ایسا آیا جو انہیں ڈر سناتا تھا. وقال الکافرون، یہ کافر کہنے لگے، کافروں نے کیا کہا؟ ان کا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ہے جھگڑ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے اتنے سارے الہوں کو الہا واحدا، کیا ہوگا ترجمہ؟ ایک الہ کر دیا. واحد اکیلے کو کہتے ہیں نا، اس نے اتنے سارے الہوں کو ایک الہ کر دیا. یہ ہے جھگڑا. وہاں بھی آیا نا کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا، ہم اتنے الہوں کو چھوڑ دیں. یہاں بھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے کیا کیا؟ اتنے خداؤں کو ایک خدا کی بندگی میں تبدیل کر دیا. ان ھذا لشیء عجاب، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم، چل کھڑے ہوئے ان میں سے کتنے ہی پنچ تھے. پنچ، سردار، آقا، جس کا ہولڈ ہو، جس کی گرفت ہو معاشرے پہ، کتنے ہی اٹھ کے، کتنے ہی تھے اٹھ کے چل پڑے. ان کا نمشو، چلو چلو، وصبرو، اور پکے رہو، علی آلہتکم، اپنے خداؤں کی عبادت پر. ان کا چلو چلو اٹھو، اس آدمی کی کیا ماننی ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے. ان ھذا لشیء یراد، اور یہ ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہے جس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے. یہ ہے وہ چیز. اسی لیے اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ صاف صاف کہتے رہے کہ ہم تمہیں خدا کا دین پہنچاتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اجرت نہیں لینی، کوئی پیسے نہیں لینے، وہ اللہ کے ذمے ہیں، تمہاری بات سن لو. انہوں نے الزام لگایا، یہ ہے مکہ مکرمہ والے جھگڑا. ان ھذا لشیء یراد، انہوں نے کہا اس بات میں ضرور کچھ غرض ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، جو پچھلے دین تھے ہمارے باپ دادا کے، کسی نے یہ نہیں کہا. ان ھذا الا اختلاق، اور یہ ضرور کوئی بنی ہوئی بات ہے، یہ تو کوئی بنا کے بات کر رہا ہے اپنے پاس سے. اور انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا بس یہی اس قابل تھا ہمارے درمیان کہ اس پہ وحی آتی؟ دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ کفار مکہ نے کہا طائف اور مکہ کے اتنے بڑے بڑے شہر قصبے، طائفتین من القریۃ العظیم، اس حجاز میں، عرب میں طائف اور مکہ اتنے بڑے بڑے شہر، ان میں خدا کو ایک یہی یتیم ملا تھا اس پہ وحی آنی تھی اور کسی پہ نہیں آنی تھی. الیاذ باللہ. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس آدمی پر وحی آنی ہے ہمارے درمیان؟ بل ہم فی شک من ذکری، کوئی بات نہیں. یہ ہے شہنشاہیت، یہ ہے بے نیازی. کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دھوکے میں ہیں جو ہم انہیں نصیحت بھیج رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے، لوگ دھوکے میں ہیں، کوئی پرواہ نہیں. بل لما یذوقوا عذاب، کوئی پرواہ نہیں، بل کوئی نہیں، لما یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی تک میری مار نہیں چکھی. جس دن میری مار پڑے گی نا، اس دن پتا چلے گا کہ کون وحی کا اہل تھا اور کون نااہل تھا. اور جس دن میری مار پڑے گی، پٹیں گے، پھر پتا چلے گا کہ جادو گر کون تھا اور جھوٹا کون تھا. یہ ہیں وہ چیزیں. دیکھا آپ نے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک الہ ہے، وہ کہتے ہیں بہت سے ہیں. اور آخری مقام تیسرا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا تھا. 17ویں پارے میں سورہ انبیاء ہے. سترویں پارے میں سورہ انبیاء میں 19 نمبر آیت.
نمبر آیت ہے اور 17واں پارہ ہے، اور سورہ انبیاء 21 21 نمبر سورت ہے۔ مل گئی 19 نمبر آیت ملی۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَمَنْ عِندَهُ، اور جو جاندار زندہ اس کے پاس رہتے ہیں نا آسمانوں میں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت میں اپنے آپ کو ذرہ برابر بڑا نہیں سمجھتے۔ جو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں، جو روحیں اس کے پاس رہتی ہیں، جو بھی زندہ اس کے پاس ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مٹے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ سست پڑتے ہیں خدا کی عبادت میں، ہر وقت چست رہتے ہیں، اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، بالکل نہیں تھکتے۔ ایسی مخلوق ہے اللہ کی آسمان میں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، لوگوں نے بنا لیے ہیں خدا زمین میں سے، ہم ینشرون، وہ اٹھا کھڑا کریں گے ان کو قیامت میں، جن جن کی پرستش بندگی سب پیش کر دیے جائیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اور لوگوں اگر اللہ کے علاوہ ان دونوں میں، یعنی آسمان اور زمین، ان دونوں میں کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، دونوں برباد ہو چکے ہوتے، دونوں خراب ہو چکے ہوتے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے صاحب دونوں مل کے مشورہ کر کے چلاتے رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ اٹھتے ہیں نا سوالات ایسے ہی دماغ۔ ہم نے کہا مشورہ کرنا کہ کیسے چلائیں یہ خود ناقص ہونے کی دلیل تھی، اور جو ناقص ہو وہ اللہ نہیں ہوا کرتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ نے کہا اگر ان دونوں میں آسمان اور زمین میں میرے علاوہ بھی کوئی ہوتا لفسدتا، یہ دونوں خراب ہو گئے ہوتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ رب العرش، تخت کا صاحب ہے، تخت کا مالک ہے، عرش والا ہے، عما یصفون، جو کچھ اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں یعنی شرک کے کلمات، اس سے کہیں بلند و بالا ان کی ذات ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو رب کیا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، جو چاہے سو کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہم یسألون، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، جو چاہے سو کرے، اور وہ پوچھے گا ہر ایک سے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہم اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا اللہ کو چھوڑ کے اور الہ بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے مجھے دلیل لا کر دو کہ کیوں کسی اور کی عبادت کریں۔ ھذا ذکر من معی، یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرے ساتھ والوں کی ہے، اور ذکر من قبلی، اور جو قرآن اللہ نے مجھے دیا ہے یہ مجھ سے پہلے نبیوں کے قصے بھی بیان کرتا ہے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن جن سے آپ پوچھیں گے کفار مکہ سے، ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں الحق، سچی بات کو، فہم معرضون، ٹلاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، صحیح بات پہ آنا نہیں چاہتے۔ وما ارسلنا من قبلک، یہ ہے آیت دیکھیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور کوئی رسول آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ان کی طرف ہم ہمیشہ یہ وحی کرتے رہے علیہ الصلوۃ والسلام، انہ لا الہ الا انا، کہ لوگوں آپ بتائیں لوگوں کو کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سارے رسول یہی کہتے رہے۔ کہاں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا نا
کہ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر یونس پھر ہود اور صالح اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام اجمالاً اللہ نے ایک آیت میں ساری انسانیت اور نبوت کی تاریخ بیان کر دی کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بھیجے، الا نوحی الیہ، مگر ان کو ہم نے یہی حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدون، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ وقالو، اور کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اللہ تعالی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، سبحانہ، بڑی پاک ہے وہ ذات، وہ اس لائق نہیں ہے، بل عباد مکرمون، جن کے متعلق تم سوچتے ہو وہ اس کے نیک بندے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یا تو یہ ہیں فرشتے، اور یا یہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ارواح۔ دونوں طرف مفسرین گئے کہ تم جن کے متعلق یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے انہیں اپنا کوئی نائب بنا لیا ہے، اللہ نے کہا بل عباد مکرمون، یہ ایسے بندے ہیں جن کو میں نے عزت دی ہے، خدائی نہیں دی، عزت دی ہے، اپنا ساجہ اور اپنا شریک نہیں کیا۔ اور ان کی حالت یہ ہے لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے بڑھ کر وہ بات نہیں کر سکتے، اللہ جو بات کرتا ہے چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں، اللہ کی بات کے مقابلے میں بات نہیں کر سکتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور اللہ ہی کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو خدا نے انہیں کوئی اختیار دے دیا، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے آگے کیا ہے، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے کیا ہے، ولا یشفعون، وہ تو کسی کی سفارش تک نہیں مجھ سے کر سکتے، الا لمن ارتضی، ہاں مگر جس سے میں خود راضی ہوں، میں اس کی شفاعت، اس کی سفارش کے متعلق کہوں کہ آپ کیجئے تو کرتے ہیں، وہ تو شفاعت نہیں کر سکتے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے، اس کے روب سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جن کے متعلق اللہ نے کہا عباد مکرمون، میری عزت، بڑی عزت والے بندے ہیں میرے نزدیک، یہ ان کا حال ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان میں سے کوئی کہے کہ وہ میرے علاوہ الہ ہے، الہ کا لفظ آ گیا نا پھر، ان فرشتوں میں سے، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی کہے کہ انی الہ، کہ میری بندگی ہے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے، فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اسے جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں، کذالک نجزی الظالمین، اور ہم بے انصافوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے۔ کوئی حد ہے، جن کو کہا ہے یہ بڑی عزت والے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی اختیار ان کا کچھ بھی نہیں، ہم نے عزت دی ہے، ان کی تو اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ ہماری اجازت کے بغیر شفاعت کریں، بات کریں۔ اگر ان میں سے کوئی کہتا کہ بندگی میری ہے اللہ کے علاوہ، ہم اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے، کذالک نجزی الظالمین، ہم بے انصافوں کو ایسی ہی سزا دیتے۔ کیسا جلال ہے اللہ، کیسا روب ہے۔ یہ تھا جھگڑا کفار مکہ کا کہ وہ متعدد الہوں کے قائل تھے، وہ کہتے تھے بہت سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتلاتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب دیکھیے یہ الہ ہے کیا چیز، الہ کہتے کس کو؟ دیکھو اللہ تعالی کی ذات میں جتنی بھی ٹھوکر لگتی ہے نا، یہ اچھی طرح سمجھیے، جہاں سے شرک شروع ہے نا اقوام میں، پہلی بات تو وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کرنے لگے ہیں اسے ہمارے سارے حالات کا علم ہے، یہ ہماری ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ شرک کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، ہندو کسی بت کو پوجتا ہے، اور عیسائی سیدنا یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ ان کے متعلق پہلے تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری باتوں کو جانتے ہیں، علم، اور علم کے بعد دوسرا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، کام سارے ان کے اختیار میں ہیں، عزت دینا، ذلت دینا، اولاد کا دینا، بارشوں کا برسانا، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنا، رشتوں کا جوڑ دینا۔
یہ سب کچھ ان کے قبضے میں ہے، یہ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، اس کو ہمارے اساتذہ کہتے تھے ہم لکھنے کو کہہ رہے ہیں، آپ مٹانے کو؟ دونوں ہیں۔ ہم آپ کو دو لفظ لکھ کے دیتے ہیں، اس پہ دیکھیے اس کی تشریح کیا ہے۔ اساتذہ اس کے لیے دو لفظ بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک تو یہ عقیدہ ہوتا ہے پہلا کہ یہ عالم الغیب ہے، یعنی یہ حالات کو جانتا ہے، حالات کو جاننا۔ اور دوسرے کو کہتے تھے، ان کے متعلق یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ متصرف فی الامور۔ متصرف فی الامور کا یہ مطلب ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ ہے ساری جڑ کہ پہلے یہ طے کیا جائے اور منوایا جائے لوگوں سے کہ انہیں تو ہر بات کی خبر ہے، اور اگر خبر نہیں ہوگی تو پھر تو کچھ فائدہ ہی نہیں۔ ایک کو سارے نفع نقصان کا پہ اختیار ہے، مگر اس کو علم ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو پہلے یہ بتلایا جائے کہ علم ہے، اور جب یہ مان جائے گا کوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میرے حالات کا علم ہے، مریم کو میرے حالات کا علم ہے، فلاں کو میرے حالات کا علم ہے، پھر اسے یہ یقین دلانا آسان ہو جاتا ہے کہ تمہارا نفع اور نقصان بھی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ ہے جڑ شرک کی، مشرک اقوام میں یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے یہی بتایا ہے کہ الہ جو ہے وہ یہی چیز ہے۔ یہ دو صفات، یہ دو باتیں جس میں بھی مان کر آدمی اس کے سامنے جھکے گا وہی اس کا پروردگار ہے، اس کے لیے سجدہ کرے گا وہی اس کا الہ ہے۔ یہ دو چیزیں جس میں بھی مان کے اس پہ پیسے خرچ کرے گا یہ اسی کی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی عبادت کی جگہ بنائے گا یہ اس کی عبادت ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں بھی کہا ہے نا کہ الہ اکیلا وہ ہے، اس نے پہلے ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے بالعموم، اور پھر کہا ہے کہ لوگوں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی نہیں، تم سب کے حالات جاننے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور تم سب کے نفع اور نقصان کا مالک بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ہے الہ۔ سمجھے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھو قرآن پہ اس اصول کو لگا لیجئے، یہ تو ہے A+B² جیسے آپ کہتے ہیں نا، بس اس کو اب امپلیمنٹیشن اس کی کرتے جائیے۔ ہم آپ کو قرآن پاک میں سے 3 جگہیں ایسی بتا دیتے ہیں جہاں پہنچ کے یہ ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران میں دیکھ لیجئے، 3 پارے میں سورہ آل عمران ہے، آل عمران کے بالکل آغاز میں، اس سورت کے شروع میں۔ عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا تھا نا، عمران کی آل کا ذکر ہے۔ یہ عمران کون تھے؟ یہ عمران تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھیں مریم، اور بیت المقدس کے امام تھے عمران، ان کی یہ صاحبزادی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے، یہ ان کی اولاد کا تذکرہ اس میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے
اور اس کی آیات دیکھیے، الف لام میم کے بعد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب آپ پر نازل کی سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، جو اس سے پہلے گزر چکی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو یہاں اللہ نے فرقان فرمایا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، انہیں سخت عذاب ملے گا، واللہ عزیز، لوگو اللہ غالب ہے اپنے احکامات کو نافذ کرنے میں، ذو انتقام، اور بڑی شدت سے انتقام بھی لے سکتا ہے، بڑا غالب ہے بدلہ لینے۔ ان اللہ، یہ ہیں دو آیات، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یہ اب آپ اس کا جواب بھی دیجئے گا، ان دو آیات کو پڑھ دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ شیء ذکر کیا ہے نا، شیء ہے نکرہ، شیء کا مطلب نکرہ کا یہ ہوا کہ نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن کو، کامن ناؤن تو سمجھتے ہیں، ذرہ برابر کوئی چیز خدا پہ چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ذرہ برابر کوئی چیز اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کا علم۔ آگے دیکھیے، هو الذی، اور وہ اللہ کی ذات ہے، یصورکم، وہ تمہاری تصویر بناتی ہے، فی الارحام، والدہ کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتی ہے، اللہ کی ذات ویسی ہی تمہاری شکل و صورت بنا دیتی ہے۔ تو جو اس مقام پہ تمہاری شکل و صورت بنانے کا مختار ہے، وہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر اختیار۔ تو جب علم بھی اس کا ہوا، اختیار بھی اس کا ہوا، تو اس پہ نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا۔ دیکھا آپ نے، دو چیزوں کا پہلے اس نے ذکر کیا کہ میرا علم کامل ہے، پھر فرمایا نفع اور نقصان سب چیزیں میرے قبضے میں ہیں۔ جب تم یہ دو باتیں مانتے ہو تو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آئی سمجھ سا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ میرے مالک نفع اور نقصان اور میری متعلق ہر چیز کا اور اس کائنات کی ہر چیز کا علم بس تیرے ہی پاس ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ میں باقی سب کا انکار کرتا ہوں اور صرف تیرا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے ہی اندر دو یہ خوبیاں ہیں، اور باقی خوبیاں بھی، باقی کسی میں کچھ نہیں، یہ دونوں چیزوں میں سے۔ کیوں آخر قرآن نے دو چیزیں ذکر کر کے پھر اس پہ لائے ہیں کہ لا الہ الا ہو؟ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر کہا ہے نا کہ خاص طور پہ اللہ نے یہی مثال دی کہ وہ صورتیں بناتا ہے والدہ کے پیٹ میں جیسی چاہے، یہی مثال خدا نے کیوں دی اور کوئی کیوں نہیں دی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے اس مثال کو لائے ہیں کہ آگے عیسائیوں کا رد آنا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بھی ہم نے ہی بنائی تھی اور وہ بھی ہم ہی بنانے والے تھے، تو جو اپنی شکل و صورت بننے میں بھی ہمارے محتاج تھے وہ تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ یہ وہ چیز ہے جو کل گزری، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کل آئی تھی نا بات۔ ایک مقام ہوا۔ دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں، آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، چھٹی 6 ملی جی۔ اللہ تعالی نے فرمایا
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں پڑ جائیں، اس لیے تو نازل نہیں کیا۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو رہے، اور ان کے پر تبلیغ میں آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، یہ بات نہیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس تک پہنچنا چاہتے ہوں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوں، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ اس نے نازل کیا ہے جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلا، آسمان جو بڑے بلند ہیں، یہ اس ذات نے نازل کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور عرش پر غالب ہوا خدائے رحمان۔ اب دیکھیے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں۔ اب تو انگلش پڑھتے ہیں، وہ آتا ہے نا ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورو، ہاں، ڈیفیکٹو اور ڈیجورو دونوں طرح اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ کے زمین میں، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی اسی کا ہے سب کچھ، وما تحت الثری، اور گیلی مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ کوئی چیز رہ گئی؟ فرمایا آسمان، زمین، جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو اس زمین میں گیلی مٹی کے بھی نیچے ہے نا، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ اللہ کا اختیار، اللہ کا اختیار اس سے ثابت ہوا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اونچی آواز سے بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو اللہ تو جانتا ہے، السر، ہر وہ چیز جو بالکل آہستہ باریک بینی، یعنی آہستہ بات کی جائے، وَأَخْفَى، کتنا ہی خفیہ، کتنی چھپی ہوئی بات کرو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پہلے اختیار ثابت ہوا، دوسری آیت سے کیا ثابت ہوا؟ علم۔ جب دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، تو لوگو تمہارا الہ کوئی نہیں ہے، بس وہ اللہ ہی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور جتنے اچھے پیارے نام ہیں یہ سب اسی کی ذات کے ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ودود، علیم، جتنے اچھے نام ہیں یہ سب اسی کے ہیں۔ دیکھا آپ نے دو صفات اپنی ذکر کی، کیونکہ شرک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، تو قرآن جڑ کاٹتا ہے اس بات کی، اللہ کی توحید۔ وہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ نہ کسی کا علم ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کا اختیار ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی، اور مکمل تمہارے حالات کو جاننے والا بھی وہی۔ تیسرا مقام دیکھیں، سورہ قصص ہے 20ویں پارے میں۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ سچ بولو، چلو۔ بیسویں پارے میں سورہ قصص ہے، آیت نمبر 68 اس کی دیکھیے، 68۔ سورہ قصص آیت نمبر 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تخلیق کرتا ہے، اور تیرا پروردگار یخلق، تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، لڑکا، لڑکی، کامل، ناقص، پودے، کائنات میں ہر چیز تخلیق کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور چنتا ہے وہ، اور اختیار والا ہے جو وہ چاہتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، اور کسی کے لیے اس کے علاوہ چناؤ نہیں۔ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے کسی کو یہ حق ہی نہیں ملا کہ وہ چوائس کر لے، کسی کو حق ہی نہیں ملا کہ وہ انتخاب کرے، کوئی اختیار اسے ملے، کسی کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ عیب ہے کہ اختیار نہ ہونا، اختیار نہ ہونا عیب ہے نا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ، اور بڑی بلند و بالا ذات ہے اس سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ آگے دیکھیے، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جس چیز کو تُكِنُّ
چھپاتے ہیں، ہاں، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بات ہے نا، ان تمام چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانتا ہے. وما یعلنون، اور جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ علم. تو اختیار اور علم دونوں جس ذات کے لیے ہوئے وہ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لہ الحمد فی الاولی، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے اولا میں بھی، ابتدا میں بھی، والآخرہ، اور اسی اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے آخر پہ بھی. اس لیے کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو تب اختتام پہ اس کی حمد کیا کرتے ہیں. یہی سکھایا ہے نا شریعت نے. کھانا کھا لیا اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اور جب سواری پہ بیٹھ گیا، سب طرح سے سامان بند گئے، تستووا، سواری پہ بالکل اللہ نے کہا وہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا. یہ بھی حمد آ گئی. ٹھیک، سو کے اٹھتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے موت کے بعد زندگی دے دی، نیا دن شروع ہو گیا، نئی رات شروع ہو گئی، نیا ٹائم شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب اختتام ہو جائے تو اللہ کی حمد ہے. اسی لیے نبوت کا اختتام جب ہوا تو وہ ہستی لائی گئی جس کا نام تھا محمد، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے بھی محمد ہوا اور وجوہات کے علاوہ، اور احمد سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا، کیونکہ نبوت کا اختتام ہو گیا نا. یہ فرمایا لہ الحمد فی الاولی، تمہارے اللہ ہی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے، ابتدا میں بھی، والآخرہ، اور آخر میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، بادشاہی اس کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ. اور اللہ کا اختیار ان آیات میں دیکھیے کیا بات کہی ہے. فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، ان سے کہیے کہ اگر اللہ تم پر رات کو طاری کر دے، سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک رات طاری ہو جائے، من الہ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کون سا تمہارا الہ ہے، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم نے سنی نہیں میری بات؟ کیسا جلال، کیسا روب ہے اور کیسی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ اگر رات طاری ہو جائے پوری اور کوئی اس رات کو نہ ہٹا سکے، کوئی ہے الہ تمہارا؟ الہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور فرمایا فلا تسمعون، سنتے نہیں ہو میری بات. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، ان سے کہیے کون ہے، پوچھئے ان سے، تم دیکھو اگر اللہ کیا کرے، دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے، سرمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن کو کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک دن ہی دن اور رات نہ ہو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو تمہارے لیے رات کو طاری کرے، تسکنون فی، رات کو جو تم سکون حاصل کرتے ہو، یہ سکون تمہیں کہاں ملے، افلا تبصرون، آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں ہو؟ آنکھیں کھولو، دیکھو اس کائنات کو. ہم اگر نہ رات دیں کون دے سکتا ہے، ہم اگر دن نہ دیں کون دن کو طاری کر سکتا ہے. ایسی زبردست چیزیں ہیں، سورج یہ غائب ہو جائے بیچ میں سے، اس کائنات میں بنے کیا؟ اور اگر زمین کی بندش خدا کھول دے، سورج کی بندش کھول دے خدا، تو یہ ساری زمین اور سارا سورج آپس میں ٹکرا جائیں، اور یہ زمین چند گھنٹوں میں جا کر سورج میں گر پڑے اور جل کے راکھ ہو جائے، کائنات میں کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی کوئی مخلوق تھی بھی یا نہیں تھی. کون بتائے اور کس کو پتا چلے؟ اور اس ایک سورج، اس جیسے کئی سیارے ستارے دنیا میں ہیں، کائنات میں ہیں، آدمی ابھی تک تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے. گویا اللہ نے یہی کہا ہے کہ دیکھو رات اور دن اگر ہم اسے مسلسل کر دیں، اور دن نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو گے، اور رات نہیں ہوگی تو کیا کرو گے، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس اللہ نے تمہیں رات بھی دے دی، دن بھی دیا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اپنی رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو تم اس کا فضل رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو.
سمجھے؟ اب یہ چاہتے ہوں گے کہ رات ہو گئی تو ہم بھی شکر ادا کریں جان کے. ٹھیک؟ دیکھا اللہ نے کیا کہا؟ یہ ہے الہ کہ بتایا دو چیزیں جس میں بھی ہوں گی وہ ہے الہ کی بات. اب جتنے مشرکین تھے، جتنے لوگ تھے شرک کرنے والے، اصل میں بات یہیں سے شروع ہوتی تھی. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو، عبادت اور شرک دونوں چیزوں کو سمجھیے. عبادت نام ہے اس عقیدے کے تحت کسی کے لیے بھی مراسم بندگی کے ادا کرنا. ایک آدمی کا عقیدہ نہیں ہے یہ، نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے حالات جانتا ہے، اور نہ وہ اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور وہ جا کے سجدہ کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مشرک ہو گیا، ہم کہیں گے کبیرہ گناہ کیا، اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کیا، گناہ ہے کبیرہ، بری بات ہے، بدتر گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر یہ عقیدہ اس کے پس پشت نہیں ہے تو وہ مشرک نہیں ہوگا. اور اگر یہ عقیدہ ہے کسی کے متعلق، کسی کے بھی متعلق، مثلاً ایک آدمی کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور وہاں ان کا ایک بت پڑا ہوا ہے، اور اس نے محض اس عقیدے کے تحت ہاتھ بھی اگر اپنے باندھ لیے، یہ اس نے شرک کیا. اس لیے کہ یہ ہاتھ باندھنا بھی شرک کی علامت ہے، بندگی ہے اس کی. شرک سے کوئی سینگ تھوڑے ہی آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں اور وہ کسی جگہ جا کر ایک جانور ذبح کرتا ہے کسی بزرگ کی قبر پہ، کسی چیز پہ، ہم نہیں کہتے اس نے شرک کیا، اس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں. اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ قبر والے جو بزرگ ہیں انہیں میرے سارے حالات کا علم بھی ہے اور نفع نقصان بھی انہی کے قبضے میں ہے، اور انہی سے جا کے مانگے کہ حضرت میرا یہ کام کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ شرک ہے. اگر اس کا عقیدہ یہ ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، پھر وہ گناہ ہے. دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. جن لوگوں کے عقیدے یہ نہیں ہیں ان کے افعال پر فتویٰ گناہ کا جائے گا، شرک کا نہیں جائے گا. ایسی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جس کسی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ انہیں میرے سارے حالات کی خبر اور اطلاع ہے اور نفع اور نقصان ان کے قبضے میں ہے، پھر وہ شرک کرتا ہے. جو کچھ بھی کرے، وہ چاہے طواف کرے اور چاہے وہ نماز پڑھے، سجدہ کرے، رکوع کرے، یہ چیز، یہ ہو گئی عبادت. اور آخری چیز جو آج بتانی تھی وہ شرک کی اقسام ہیں. اس سلسلے میں سب سے اچھی چیز مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پوتے تھے کس کے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے. شاہ عبد القادر، جن کے ترجمے کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں، اور دوسرے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہنے اس آدمی، کمال ختم تھے شاہ صاحب کی اولاد پہ رحمۃ اللہ علیہ. اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان کا بھی قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے اور مختصر سی تفسیر بھی ہے. اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فلسفے میں بڑا مقام اور یہ چیزیں تھیں. اور چوتھے تھے شاہ عبد الغنی. اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کچھ مشہور آدمی نہیں ہوئے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کثر تھی ان کے بیٹے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کر دی. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑا علم تھا. ان کا علم کبھی پڑھنا ہو تو ان کی کتاب ہے ابقات، اس سے آدمی پڑھے. اب تو اچھے اچھے علماء اسے نہیں سمجھ سکتے. وہ روحانیات پہ جب بات کرتے ہیں اور جب فلسفے کی بات کرتے ہیں، جس آدمی نے فلسفہ نہ پڑھا ہوا ہو بنیادی طور پہ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا. منصب امامت ان کی کتاب ہے. یہ جتنے بھی لوگ خلافت کے گیت گاتے پھرتے ہیں نا، انہیں ہوا بھی نہیں لگی کہ اسلامی خلافت کیا ہوتی ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلند ترین کتابوں میں سے ہے جو سیاسیات کے موضوع پہ لکھی گئی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں خلافت پر بحث کیا کہ ہوتی کیا ہے خلافت کے مسئلے پہ. اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یکروزی. یکروزی کا مطلب ایک دن میں شکارپور سندھ ہے نا پاکستان میں، تو ہندوستان سے کسی نے کچھ اعتراض کر کے بھیجے تھے، تو وہ فجر کے بعد بیٹھے
اور ظہر تک ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کے بھیج دی کہ یہ ہے اس کا جواب. یہاں بیان کرنے کے. اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے منصب امامت، ہو تو خیر بتا دیا آپ کو. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے، وہ ہے صراط مستقیم. اور مولانا عبدالحی صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. اور مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ داماد تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور جس کتاب میں اللہ کی توحید کو اور ان مسائل کو شاہ صاحب نے بالکل ننگی تلوار کی طرح بیان کیا ہے، وہ ہے تقویت الایمان. اس تقویت الایمان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی، لاکھوں آدمیوں. اگر ہم آج یہ کہیں نا کہ ایک یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس فضائل اعمال سے لاکھوں آدمیوں کی زندگی میں تبدیلی آئی، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں، مبالغہ نہیں، یہ سچی بات ہے، دیکھی ہوئی ہے ایک چیز. اسی طرح یہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے تقویت الایمان، بلا شک و شبہ لاکھوں آدمیوں کی اس سے اصلاح ہوئی. اگر پڑھنا ہو شرک کی اقسام کو اور خدا کی توحید کو، تقویت الایمان پڑھنی چاہیے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے بڑے بڑے فتوے لگائے. اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اگر جہاد میں نہ جاتے اور بیٹھ جاتے دلی میں وہ پڑھانے، لوگ ان کے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھول جاتے. اتنا علم مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دیا، کمال کا علم خدا نے اسے دیا تھا. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے شرک کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے 4 اقسام میں سے 2 یہ ذکر کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے کبھی کبھی شرک فی العلم، اور کبھی کبھی اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے شرک فی التصرف، نفع اور نقصان میں. اور تیسرے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے شرک فی الدعاء، پکارنے میں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دعائی دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہے کہ آئیے اور میری مدد کیجئے. اور چوتھا شرک ہوتا ہے فعلی افعال شرک کے کرنا. 4 قسم کا شرک، ایک شرک علم میں، اور دوسرا شرک نفع اور نقصان میں، تصرف میں، تیسرا شرک دعا میں، پکارنے میں، اور چوتھا شرک لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ افعال میں، کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی کوئی قربانی دینا، جانور ذبح کرنا. یہ چیزیں بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، یہ تو انشاءاللہ آئے گا تفسیر میں. مجھے معلوم ہے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ 2-3 پارے اگر پڑھ لیں گے نا تو اس میں ایسی آیات آئی ہیں اپنے اپنے مقام پہ سب تشریح ہو جائے گی. تو یہ جو شرک کی اقسام ہیں یہ حضرت نے لکھی ہیں. اور شرک فعلی جو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، خدا نے کئی جگہ اس کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو بہت خطرناک ہے. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ اس بات پر رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، یہ سمجھ میں آ گئی، الہ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے، ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساتھ ساتھ ہم ان کے بھی چلیں گے. اب شروع کرتے ہیں اس دیباچے کو جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا دیباچہ انشاءاللہ آج بھی یہ پورا نہیں، بس اس کو شروع کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور کل یہ دونوں دیباچے شروع کریں گے، اور دونوں کل مکمل کر کے کل ہی سے انشاءاللہ شروع بھی کریں گے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے فتح الرحمان کے نام سے لکھا ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ کل انشاءاللہ بیان بھی عرض کروں گا کہ ہم اتنی اہمیت انہیں کیوں دیتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں حمد نامحدود خدائے را تبارک و تعالی، اللہ تعالی کے لیے بے حد و حساب حمد و ثنا ہے، جو ذات بڑی برکت والی ہے اور بڑی بلند ہے، کہ رافت نامہ قرآن کہ اس نے مہربانی کر کے قرآن پاک کو بھیجا برائے بندگان خود نازل فرمودہ، اپنے بندوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. شاہ صاحب کے الفوظ الکبیر الگ ہے، اور یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے نا یہ الگ ہے.
یہ ترجمے پورے پورے انشاءاللہ پڑھیں گے. شاہ صاحب کا بھی، ان کے صاحبزادے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں خدا کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے قرآن نازل کیا تا مرضی اورا از نا مرضی باز شناسد، تاکہ پتہ چل سکے کہ کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں میں اس کی ناخوشی ہے. اس وجہ سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. وہ از مقاعد نفس و ظلمات اعمال قبیحہ، اپنے نفس کی شرارتیں اور گندے برے اعمال کی وجہ سے جو تاریکی دل میں آ جاتی ہے، وہ اخلاق خبیثہ اور انسان کے اخلاقیات میں لڑائی جھگڑا غصہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، خلاص شون اللہ نے احسان کیا، یہ قرآن نازل کیا تاکہ ہم ان بری حرکتوں سے نجات پائیں. وہ بحضیرت القدس راہ یابند، اور اس کے بعد ہم فرشتے جہاں اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں ہم اس جگہ تک پہنچیں اس قرآن کے ذریعے. وہ نزدیک پروردگار خیش مرضی باشند، اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہے. ممکن نہ بود، یہ ممکن نہیں تھا کہ عظیم مہلکہ نجات میسر شود، کہ ہم ان بری حرکتوں سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے نجات پاتے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر خود دستگیری نہ فرمودی، اگر خود اللہ ہی ہمارا ہاتھ نہ پکڑ لیتا اور اللہ خود ہمیں نہ بتاتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ گناہوں سے بچے. وہ متصور نہ بود، اور یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ عظیم ظلمات متراکمہ خلاصی بدست آئے، کہ ہم گناہ کے ان اندھیروں سے کیسے نکل سکیں گے. ہمیں یہ پتہ نہ چلتا اگر قرآن نہ آتا، اگر خود راہ نہ نمودی، اگر اللہ اپنی راہ خود سے اس قرآن کے ذریعے نہ دکھاتا تو ہم بے بس تھے، لاچار تھے. منت او تعالی قلب و قالب مارا احاطہ کردس، اور اللہ کے احسان نے ہمارے دل پر اور ہمارے سارے جسم پر اپنے آپ کو اللہ کے احسان نے نچھاور کر دیا. اللہ کا احسان ہمارے دل پر اور ہمارے جسم پر چھا گیا ہے. وجود او، اور ہمارے پروردگار کی سخاوت، اللہ کا سخی ہونا ظاہر و باطن مارا در گرفت، اور اللہ نے ظاہر اور باطن میں اپنی سخاوت کے دریا بہا دیے ہیں کہ ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا. بدرود و سلام بر آن حضرت علی مقام، اور اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مقام پر، کہ مارا بر سعادت دارین مطلع صاف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے متعلق اطلاع دی. وہ مصالح نشأتین بے وجہ عتم بیان فرمود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ دونوں جہانوں میں ہم لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. پس ہیچ بیان نہ باشد واضح تر، سو کوئی بھی اتنا ہی واضح چیزیں بتا ہی نہیں سکتا تھا از بیان آن حضرت، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے کوئی نہیں بتا سکتا تھا. ان کا بیان، ان کی حدیثیں سب سے زیادہ اچھی ہیں. وہیچ رحمت ناباشد بالاتر از رحمت آن حضرت، اور اللہ تعالی نے بھی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو رحمت کی ہے، اس سے زیادہ کوئی رحمت بھی نہیں آئی. سب سے بڑی رحمت وہ تھے، نیک بخت ترین آنس، اور ہم میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے کہ اتباع سنت آن حضرت کند، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. وہ بدبخت ترین آنس، اور ہم میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے کہ از راہ متابعت منحرف شد، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکالے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مکرم بندے اور اس کے معزز رسول تھے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ نصیحت و نیک خواہی مسلمانان در ہر زمان و در ہر مکان رنگ دیگر دارد. ہر زمانے میں مسلمانوں کے جو مسائل مختلف جگہوں پر اٹھتے رہے ہیں، وقت اور جگہ کے حساب سے بدلتے رہے. یعنی وقت جو بدل گیا تو مسلمانوں کے مسائل بدل گئے، اور جگہ جو بدلی تو مسلمانوں کے مسائل وہ بھی بدل گئے.
ظاہر ہے جو مسائل اب بھی ہندوستان پاکستان میں ہیں وہ یہاں نہیں، اور جو یہاں ہیں وہ وہاں نہیں، اور جو اس صدی میں ہے شاید 50 برس آگے نہ ہو یا پیچھے نہ ہو، وہ اقتضا دیگر نمائد اور اس کے حل بھی مختلف ہیں۔ اور اس وجہ سے علماء دین و کبرائے ان یقین، اس وجہ سے امت کے جو بڑے اچھے اچھے علماء گزرے ہیں انہوں نے تفسیر، حدیث، عقائد، فقہ اور تصوف میں بہت سی مختلف تصانیف کی ہیں، اور ان کی تالیفات، ان کی کتابیں مختلف ہوئی ہیں۔ طائفہ شاہراہ اتناب اختیار نمودند، کچھ لوگوں نے بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی کہ مسلمانوں کے حالات بدلیں، وہ فرقہ کوچہ اختصار پیش گرفت، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے مختصر کتابیں لکھی تاکہ لوگ پڑھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ جماعت بزبان عجم سخن گفتان، کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے عربی کے علاوہ کتابیں لکھی تاکہ لوگ اس زبان میں پڑھ کے اسلام کو سمجھیں۔ وہ گروہ بلغت عرب درسفتہ، اور کتنے ہی تھے جنہوں نے عربی میں درسفتہ ہیرے بہائے، موتی نشاور کیے، یعنی بڑی بڑی اچھی عربی میں کتابیں لکھی۔ وہ درین زمانہ، اور میرے زمانے میں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کون سا تھا؟ 12ویں صدی ہجری کا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 18ویں صدی کے بالکل آغاز میں، 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1760-62 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدرین کلیم، اور ہمارے اس ملک میں، دہلی میں تھے تو ہندوستان مراد ہوا بر صغیر، کہ ما ساکن آنیم، کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں دہلی کے، نصیحت مسلمانان اقتضا می کنند، ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا کام جو کرنے کا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ترجمہ قرآن عظیم بزبان فارسی سلیس، کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کریں ہم فارسی زبان میں، بدر روز مرہ اقلیم متداول بے تکلف، اور ہمارے ان علاقوں میں جو زبان بولی جاتی ہے روز مرہ کی بغیر تکلف کے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہم اس میں یہ کریں۔ و تصنع عبارات آرائی، بغیر تعرض قصص مناسبہ و بغیر ارادے توجیحات منشعبہ تحریر کردہ شود، اور پھر میرے جی میں یہ بھی آیا کہ میں جو قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کروں جو دہلی ہندوستان میں بولی جاتی ہے، میں اس میں نہ تو لمبے چوڑے قصے لاؤں اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ علمی مباحث کروں، میں چاہتا تھا ایسے ہو تا خاص و عوام ہما یکساں فام کنن، اور میری مرضی یہ تھی کہ یہ کام اس لیے کیا جائے کہ عوام اور خواص علماء یہ سب کے سب قرآن کو سمجھیں، وصغار و کبار بیک وضع ادراک نمائیں، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی پڑھیں اور جو بڑے بزرگ عمر کے ہیں یہ سب بھی پڑھیں۔ میں چاہتا تھا کہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ کر دیا جائے جو دہلی میں اور قرب و جوار میں سارے ملک کی جو زبان فارسی ہے اس میں ہو، اور اس میں لمبے چوڑے قصے بھی نہ ہوں، اور اس میں کوئی مشکل علمی مباحث بھی نہ ہو، لوگ آسانی سے اسے سمجھیں۔ لہذا ان فقیرہ داعیہ این امر خطیر بخاطر ریختہ، لہذا اس فقیر کو بڑی شدت سے دل میں یہ جذبہ ابھرا کہ ایسا کوئی کام ہونا چاہیے، اور پھر میں نے کیا کیا، اس وجہ سے ترجمے دیکھنے شروع کیے جو میرے زمانے میں ملتے تھے۔ یک چند در تفاہ سے ترجمہ افتاد، اور میں نے اپنے ذہن میں ایک پیمانہ مقرر کیا کہ ترجمہ کیسا ہونا چاہیے، ایسا جو فارسی میں بھی ہو اور چھوٹے بڑے سب سمجھ بھی سکیں، نہ زیادہ علمی بحثیں ہوں نہ قصے ہوں اور نہ ہی بالکل مختصر ہو۔ فرماتے ہیں کہ تراجم بمیزانی کے بخاطر مقرر شدہ است مناسب یابد و ترویج آن کوشد، میں نے کیا کیا، ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہیں بھی یہ ترجمہ مل جائے تو میں اس کام کو نہ کروں۔ کئی فما امکن پیش اہل اثر مرغوب نمایت، اور جو کچھ زمانے میں مجھے مل سکا میں نے دیکھا بعض تو اتنی لمبے لمبے ہیں تفسیریں کہ ان کو پڑھ کے آدمی تھک جاتا ہے، اور بعض ایسی ہیں جو اتنی مختصر ہیں کہ قرآن حل نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہیچ چک موافق آن میزان یافتر، اور جو میرے ذہن میں ایک پیمانہ تھا اس پہ کوئی تفسیر پوری نہیں اتری، لا جرم، تو پھر کیا کریں،
میں نے عزم کر لیا کہ میں خود قرآن پاک کا ترجمہ کروں و تصویر ترجمہ زہراوین بروئے کار آمد، اللہ نے میری مدد کی اور میں نے پھر یہ کام شروع کیا اور زہراوین کا ترجمہ میں نے کر دیا مکمل۔ زہراوین کا مطلب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نور ہیں، چمکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو شاہ صاحب نے وہی لفظ استعمال کیا۔ بعد از آن سفر حرمین اتفاق افتاد، اس کے بعد مجھے حج پہ جانے کا سفر پیش آ گیا، وان سلسلہ از ہم گسس، اور اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں ترجمہ نہیں کر سکا۔ بعد از سال ہائے چند، پھر چند سالوں کے بعد عزیزے میرے ایک عزیز تھے، پیش ان فقیر خواندن قرآن بترجمہ آن شروع کر، اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مجھ سے پڑھنے کی فرمائش کی۔ بہت بڑے آدمی تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مگر جس نے فرمائش کی تھی محمد امین ان کا نام تھا، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرے اور خدا اسے بہت ہی اجر دے، اتنا بڑا کام اس نے حضرت سے کرایا۔ پتہ نہیں کون ہوں گے، کوئی نہیں جانتا اتنا زیادہ ان کے بارے میں، کل کچھ عرض کروں گا جتنا ہمیں معلوم ہے، مگر یہ بڑے بڑے کام جو ہے نا، یہ ایسے گمنام لوگوں نے کرائے ہیں کہ کسی کے تصور میں نہیں۔ یہ حسام الدین نے پوری مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوا دی، اور حسام الدین کو کوئی نہیں جانتا، مولانا روم کو سب جانتے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو پھر ماں دودھ پلاتی، ہوتا یہی ہے کہ کسی کی طلب کھینچ کے لاتی۔ اس اللہ کے بندے نے حضرت سے ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں درین صورت سلسلہ جنبان ان عزم شد برسر آورد کے بقدر خواندن سبقن نوشتہ شد۔ اب جب یہ کام آ ہی پڑا تو میں نے کہا کہ آپ جتنا مجھ سے ترجمہ پڑھتے ہیں اسے سبقن ایک ایک سبق کو لکھا جائے۔ چن قریب ثلث قرآن رسیدہ شد، اور جب 1/3 قرآن کا ترجمہ مکمل ہو گیا، گویا 10 پاروں کا، ان عزیز را سفر پیش آمد، اس عزیز کو ایک جگہ سفر کرنا پڑ گیا، وہ سفر پہ چلے گئے۔ یہ ایسے ہی جیسے حسام الدین کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو مثنوی رک گئی۔ وہ آن تحریر دخیز توقف افتاد، اور پھر میں نے بھی اس ترجمے کا نہیں کیا، یعنی یہ بھی ملتوی ہو گیا۔ بعد از مدت باز تقریب پیدا شد، پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ یہ بات ہوئی اور دوسری مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوا، 2 ثلث قرآن کشیدہ برد، اور میں نے پھر اس کام کو کھینچا اور قرآن کے 2 حصے مکمل ہو گئے۔ اور چونکہ محاورہ یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، کہ جو اکثر ہو وہ کلی شمار کی جاتی ہے، تو میرے بعض دوستوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ آن مسودہ را مبیز کند، کہ حضرت وہ جو مسودہ رکھا ہوا ہے جتنا بھی ترجمہ ہو گیا ہے اس کو صاف کر کے آپ لکھوا دیں۔ 20 پارے تو ہو ہی گئے، تو مجھے دوستوں نے اصرار کیا کہ حضرت اسے صاف کروا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آن ترجمہ را مقرون و آیات قرآن نویسند، وہ ترجمہ جو تھا وہ قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ لکھا گیا تھا، تا نسخہ مستقل گردد، پھر میں نے کہا کہ اسے الگ الگ کر کے قرآنی آیات کے ساتھ لکھو تاکہ ایک مستقل نسخہ بن جائیں۔ وہ یار سعادت مند، اور وہ میرے جو یار تھے، نیک دوست تھے، انہوں نے بڑی عید الاضحیٰ کے دن 1150 ہجری 50 بعد الالف والمئہ 1150 ہجری میں یہ کام کیا۔ اب کیا ہے 1425، 1150، 1250، 1350 اور 275، پونے 300 برس ہو گئے۔ کیسی اللہ کے نے قبولیت دی ہوگی شاہ صاحب کو کہ پونے 300 سال کے بعد یہاں بھی بیٹھ کے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اس لیے ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم پر صغیر میں ہے، عربوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ پونے 300 سال تک پیچھے چلے جائیں، کہاں عربوں کے پاس اب بھی کون سا اتنا علم۔ شروع نمود، فرماتے ہیں 1150 میں پھر ہم نے شروع کیا، اور جب یہ مسودہ مکمل ہو گیا تو یہ ہوا کہ آخر قرآن مسود شد، پھر ہم نے اس ترجمے پر ٹھان لی یہ بات کہ اب اسے پورا کرنا ہی ہے، یہاں تک کہ شعبان کے شروع ہونے میں، کچھ شعبان کے بالکل آغاز میں ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو صاف صاف لکھوا کے مکمل کر لیا، اور یہ کام پورا ہوا ہے سنت 51 رمضان
1151 میں، ایک سال میں باقی 10 پارے بھی ہو گئے ہوں گے. بعد ازاں در سنہ 56 اور بعد میں سن 56 جب آیا ہے، 50 میں گویا انہوں نے پھر شروع کیا، 51 میں حضرت فرماتے ہیں مکمل ہو گیا. جب سن 56 آیا ہے، با اہتمام برادر دینی عزیز القدر خواجہ محمد امین، تو میرے دینی بھائی اور بڑے میری عزیز محمد امین اکرمہ اللہ تعالی بشہودہ، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ کرے، اس کتاب کو انہوں نے بڑی اچھی طرح لکھا، اور پھر انہوں نے اس کتاب کے متعدد نسخے بنائے، متعدد گشت و اہل عصر بان اقبال نمودند، اور پھر انہوں نے دہلی میں ان نسخوں کو یا ملک میں تقسیم کیا. للہ الحمد کے آن نقش کے خاطر میں بس، اور اللہ کا شکر ہے جو کام میں چاہتا تو وہ پورا ہوا، اور تقدیر سے اللہ نے یہ پردے سے باہر آئی. وقبل از شروع، اور قبل اس کے کہ میں آگے بات شروع کروں، در مقصود لابدس، اگر تم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ کچھ میری باتیں سمجھو، تا خوض در ان کتاب، تاکہ اچھی طرح اس کتاب کا ترجمہ سمجھ آئے، خصوصاً و در فن ترجمہ قرآن عموماً بر وجہ بصیرت واقع شدت، کہ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ آسان چیز نہیں ہے، اس کتاب کو ہر جگہ سے سمجھنا. تو میں کچھ باتیں تمہیں بتاتا ہوں، انہیں غور سے سنو. بس کل انشاءاللہ حضرت کی باتیں بھی کریں گے، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ